الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی زندگی میں بہت سارے احوال، حالات ایسے آتے ہیں جو اس کی مزاج طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں بہت سارے حالات، دن رات کی زندگی کی بہت ساری شکلیں ایسی آتی ہیں جو انسانی طبیعت، انسانی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، رضا بما قضى اللہ لہ، رضا بما قضى اللہ لہ من سعادت ابن آدم، رضا بما قضى اللہ لہ، کہ آدم کے بیٹے کی ایک بڑی سعادت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے پہ راضی ہو جائے. ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ، اور اس آدم کے بیٹے کی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ اس کے لیے کر دیا اس پہ یہ ناراض ہو جائے. کوئی انسان ایسا زندگی میں، انسان دنیا میں نہیں ہے کہ ہر حالت زندگی کی اس کی طبیعت کے مطابق ہو. کچھ احوال مزاج کے خلاف، کچھ حالات طبیعت کے خلاف، کچھ حالات کے طبیعت کے موافق. یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن ایک صاحب ایمان جو اللہ کو علیم بھی مانتا ہے، حکیم بھی مانتا ہے، رؤوف بالعباد بھی مانتا ہے، قدیر بھی مانتا ہے، رحمان اور رحیم بھی مانتا ہے، جب اس کی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہوں، تو ایسے موقع پہ وہ اپنے اللہ کا قرب اور پا لیا کرتا اور کمائی کرتا ہے کہ وہ علیم ذات ہے، وہ حکیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں پہ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے. اس کی خوبی ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ رحیم ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ علیم ہے. میں نہیں جانتا، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایک چیز کی ظاہری شکل یوں لگ رہی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، ظاہری حالات یوں لگ رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن انجام کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، عقوبہ کے لحاظ سے، کل کے لحاظ سے پتہ نہیں اس میں تمہارے لیے اللہ نے کتنی خیر رکھ دی ہے. اور ایک چیز جسے تم سہانا خواب سمجھتے ہو، جو تمہارے سامنے آ جاتا ہے، تمہاری چاہت ہے کہ یہ مل جائے، یہ نصیب ہو جائے، یہاں پہنچ جاؤں، یہ میرے ہاتھ لگ جائے، میں اس منصب پہ آ جاؤں، میں یہاں آ جاؤں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تمہارے خیال میں وہ تمہارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے، تمہاری بڑی چاہت ہے اس کو حاصل کرنے کی. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے حق میں اچھا نہیں. جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے.
جہاں اللہ کی علم چلتا ہے، اللہ کی حکمت چلتی ہے، اللہ کی حکمت رحمت کا تقاضا ہے، تمہارا وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ تو اس لیے آدم کے بیٹے کی ایک بڑی سعادت ہے کہ رضا بما قضى اللہ لہ، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کر دے اس پر وہ راضی ہو جائے۔ اور یہ بڑی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ من شقاوت ابن آدم، آدم کے بیٹے کی بد نصیبی ہے، سخطہ بما قضى اللہ لہ، وہ ناراض ہو جائے، شکوے کرنے بیٹھ جائے اللہ کے فیصلوں پہ، یہ بد نصیبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب اللہ کسی بندے سے، کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اسے کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں، کسی فرد سے، کسی جماعت سے، کسی گروہ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اسے کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ جماعت اور وہ گروہ اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو جائے، فلاح الرضا، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو، ناراض ہو، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے، ہاتھ اٹھاتے اللہ سے مانگتے، سب دنیا سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ سعد کی دعا تو قبول ہو گئی، لوگ آتے آپ سے دعا کراتے، ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی، مشکل حل ہو جایا کرتی تھی، ایسے مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کی شان، زندگی کی آخری موسم میں حضرت سعد کی اپنی بینائی چلی گئی، اور جب اپنی بینائی چلی گئی تو اس حال میں دنیا اندھیری بظاہر، تو ایک بھری مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا یا اے چچا جان، آپ ساری دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور دنیا والے آپ کے پاس آ کر اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ بینائی واپس آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرمانے لگے الرضا بما قضى اللہ احب الی من عینی، الرضا فی القضاء احب الی من عینی، مجھے اپنی آنکھوں سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں۔ الرضا فی القضاء احب الی من عینی، مجھے اپنی آنکھوں سے بھی یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں۔ یہ ہے اللہ سے اللہ کی معرفت، اللہ کا ایمان، اللہ کی صفات کی پہچان کہ وہ حکیم ہے، میں اپنی حکمت نہیں جانتا جتنا وہ میرے لیے بہتری جانتا، وہ رؤوف بالعباد ہے، جتنا وہ مہربان ہے میں اپنی ذات پہ اتنا مہربان نہیں، وہ رحیم اور رحمان ہے، جتنے اس کی مجھ پہ شفقت ہے مجھے اپنی ذات پر بھی اتنی شفقت نہیں، وہ علیم ہے، میں اپنے حال اور ماضی اور مستقبل کو اتنا نہیں جانتا بھلا اور برا جتنا وہ علیم ذات جانتی ہے، تو میں الرضا فی القضاء احب الی من عینی، پھر مجھے یہ پسند ہے کہ آنکھیں کوئی بات نہیں، رب کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے صاحب ایمان کی شان۔ زندگی میں کتنے احوال ایسے آتے ہیں جو طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، لیکن اگر آدمی کے اندر یہ ایمان ہو جائے، اللہ کی یوں معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی صلاحیت زندہ ہو جائے اس کے اندر سے، کیا زندگی میں راحت آ جائے،
کیسے زندگی میں راحت آ جائے. ایک صاحب تھے، واقعہ پڑا ہے، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے سڑک پہ. لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا اشرفی گر گئی ہے، اسے تلاش کر رہا. جب کافی دیر ہو گئی اشرفی نہیں ملی تو لوگوں نے پوچھا کہاں گری تھی؟ کہنے لگا گری تو گھر پہ تھی لیکن وہاں روشنی نہیں تھی، باہر سڑک پہ روشنی تھی، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. گری تو گھر پہ تھی، وہاں روشنی نہیں تھی، سڑک پہ روشنی ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. کچھ ساری دنیا کے اسٹیج پر کوئی اسی قسم کا کھیل چل رہا ہے. ہماری زندگی سے لے کر ہر میدان میں یہی گیم کھیل چل رہا ہے کہ سکون تو اندر سے غائب ہے، چین تو اندر سے ختم ہوا ہے، امن تو اندر سے ختم ہوا ہے، محبتیں تو اندر سے ختم ہوئی ہے، اور یہ نادان انسان انہیں باہر تلاش کر رہا. کیوں؟ باہر روشنی جو ہے، اندر روشنی کا دروازہ جو بند ہے کہ جھانک کے دیکھے کہ یہاں کیا خامی ہے. جو چیز گم اندر ہوئی ہے یہ نادان اسے باہر کی چیزوں میں تلاش کر رہا ہے کہ یہ لے آؤ سکون مل جائے گا، یہ لے آؤ محبتیں پیدا ہو جائیں گی، یہ لے آؤ امن ہو جائے گا. ارے جو چیز اندر دل سے غائب ہوئی ہے، جہاں گئی وہیں واپس لوٹے گی، باہر نہیں ملتی. وہ جتنی مرضی سکون کی شکلیں پیدا کر لو اور جتنی چاہو راحت کی شکلیں پیدا کر لو اور جتنے چاہو محبتوں کی فضا اور ہدیہ طائف کے سلسلے کر لو، جو چیز اندر سے ختم ہوئی ہے وہ اندر ہی ملے گی، گم اندر سے ہوئی ہے. تو یہ الرضا فی القضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ دل کی زندگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، یہ دل کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. پھر مجال ہے باہر کی کوئی شکل اسے پریشان کر دے، مجال ہے پھر کوئی باہر کی شکل اسے بے چین اور پریشان رکھے. اور اگر یہ چیز اندر نہیں، اکٹھا کر لیجئے راحت کی شکلیں، سکون کی چیزیں، امن کے سارے تحفظات کی شکلیں بنا لیجئے. یہاں نہیں خوف ختم ہوگا، یہاں اندر کسب سکونی نہیں ختم ہوگی، یہاں اندر کے شکوے اور بے چینی نہیں ختم ہونی. یہ خوبی ہے صاحب ایمان کی کہ آنے والے حالات کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں یہ چیز، اس کی شکل، اس کا منظر مجھے ناگوار ہو، لیکن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرے لیے خیر ہوگی. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اگرچہ یہ چیز مجھے پسند ہے، میری چاہت ہے، میری طلب ہے، لیکن انجام کا کیا پتا؟ اگر اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ علیم ذات، خبیر ذات ہے. یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہے، خوش نصیب مسلمان ہے اس دنیا کے اندر بھی اس کا دل اطمینان سے رہے گا، اور جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے گا اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے جی، تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کرتا تھا نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اللہ کی طرف، اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں شامل ہو جا. یہ دنیا بھی اس کے دل کی دنیا کو جنت بنا دے گی، اس دنیا کے اندر بھی اس کے دل میں جنت ہوگی، اور جب اس دنیا سے جانے لگے گا
یہی رضا اور یہی خوشخبری اسے فرشتے سنائے. یا ایتھا النفس المطمئن. تو میرے عزیزو، یہ ہے اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کی خوبیوں پر، اللہ کی خوبیوں کی معرفت، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. اللہ کی طرف سے میں اس پہ راضی ہوں. اور ظاہری زندگی میں اس کی بڑی علامت یہ ہے، ظاہری زندگی میں اس کی، عمل کی دنیا میں اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں. اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ یہ آزمائش کے گھڑیوں میں اللہ سے مانگنا بڑھا دے، اللہ سے قرب بڑھا دے، اللہ سے تعلق بڑھا دے، اور ہر وہ چیز جو اسے اللہ سے دور کر رہی ہے اس سے اسے خیر باد کہہ دے. یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہے. یہ علامت ہے کہ واقعی یہ آنے والی آزمائش، آنے والی تکلیف دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں اس کے حق میں رحمت ہے. یہ اس کی شکل زحمت کی ہے، مصیبت کی ہے، پریشانی کی ہے، لیکن اس بندے کے حق میں یہ اللہ کی رحمت ہے. نشانی یہ ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے قرب بڑھ جائے، اللہ سے مانگنا بڑھ جائے، اللہ کے در پہ اور زیادہ کثرت سے جھکنا شروع کر دے، اور ہر اس چیز سے دور رہے جس سے اللہ سے دوری ہوتی ہو. یہ نشانی ہے کہ آنے والی آزمائش اور تکلیف اس کے حق میں رحمت ہے. اللہ رب العزت ایسا بڑھیا ایمان اور اللہ کی ایسی معرفت ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.